بہت سوالات آپ نے تحریر فرمایا، 7 سوالات ہیں، انشاءاللہ ایک ایک کر کے کچھ کریں گے۔ اس کا رہ گئی یہ بات جو آپ نے بیچ میں ایک سوال پوچھا ہے کہ ایتھیسٹ بھائیوں کو دینے والی دعوت کیسے سیکھوں۔ مختصر سی بات ہے، یا تو آپ پڑھ لیں، بہت پڑھیں بہت پڑھیں، اس کو موضوع بنا لیں کہ زندگی میں بس ایک یہی کام کرنا ہے کہ جتنے لوگ بھی خدا کو نہیں مانتے بس ان سے بات کرنی۔ سارے کام نہیں زندگی میں ہوا کرتے، ایک آدھی ہو جاتا ہے کوئی بڑا کام، باقی کچھ نہیں ہوتا۔ تو یا تو آپ یہ کر لیں، یا پھر اس سے بھی بڑی چیز یہ ہے کہ آپ خود اللہ کی معرفت میں اتنے بڑھ جائیں کہ آپ کا ایک مرتبہ یہ کہہ دینا کہ بھئی اللہ ہے کافی ہو جائے، یہ مقام مل جاتا ہے۔ وہ ایک مرتبہ کوئی صرف کہہ دینا اللہ ہے، وہ صرف ایک مرتبہ کہہ دے سگریٹ نہیں پیتے، وہ صرف ایک مرتبہ کہہ دے بیٹے یہ نہیں کرتے، بس اللہ کی معرفت میں اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں خدا اس کی زبان میں ایسی تاثیر ڈال دیتا ہے کہ اس کا ایک مرتبہ کہنا اور کبھی کبھی اشارہ کرنا بھی کافی ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کو یہ بات اچھا نہ بھی پسند آئے تو کیا نقصان کیا ہے۔ یہ ماتریدیوں کے امام ہمارے امام الہدیٰ ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ 333 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ ان پہ ہم نے بہت مرتبہ بات کی ہے، بہت عظیم الشان آدمی، اپنے باغ میں بیٹھے تھے لکھ رہے تھے تو سمرقند کے قریب ہم نے دیکھی ہے ان کی جگہ۔ کسی نے ان سے کہا کہ بادشاہ کا ظلم یہ ہے یہ ہے یہ ہے، لوگ شکایتیں لاتے تھے۔ تو راوی کہتا ہے ایک دن میں گیا تو بہت خوش تھے، میں نے کہا آپ کبھی بادشاہوں کے لیے بد دعا نہیں کرتے، اور آج میں آ رہا تھا اور یہ ہوا ہے، اپنے گھوڑے پہ سوار تھا اور لوگوں کو اپنے گھوڑے سے باندھ کے زمین پر گھوڑا دوڑا دیتا ہے تو چیتھڑے اڑ جاتے ہیں، لوگوں کے ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ کہتا ہے باتوں باتوں میں انہوں نے ایک بڑا تنکا اٹھایا، پھر اس بڑے تنکے کو کمان کی طرح موڑ لیا، پھر انہوں نے اس پہ ایک دھاگا چڑھایا، پھر انہوں نے ایک اور تنکا اس دھاگے پہ رکھ کے ایسے کیا۔ تو مجھے تعجب ہوا کہ شیخ کھیل رہے ہیں، یہ تو بچے ایسے کرتے ہیں۔ تو میں خیر چلا گیا تو شور مچا ہوا تھا، میں نے کہا کیا ہوا؟ تو فوج والوں نے کہا کہ پتہ نہیں تیر کہیں سے آیا ہے اور سیدھا اس کے دل پہ لگا ہے اور بادشاہ تڑپ کے مر گیا۔ یہ ہو جاتا ہے۔ جو آدمی بادشاہ کا کام کرتا ہے نا، بادشاہ اس کا محافظ ہو جاتا ہے۔ وہ ایک مرتبہ قصہ سنایا تھا نا کہ وہ مولانا روم نے مثنوی میں وہ جو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کی تمنا تھی صوفی کو، پھر وہ 7 سال تک روزے رکھتا رہا، انگور اور ایک پتا بس وہ کھاتا تھا اور روزہ رکھتا تھا، اور 7 سال بعد وہ پھر چھت پہ چڑھا اور اس سے کہا میں مر جاؤں گا اگر آپ نہ ملے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں، آپ کدھر ہیں؟ تو اس نے دیکھا خدا نہیں مل رہا تو اس نے چھلانگ لگا دی سمندر میں، خدا کی قدرت، وہ کنارے تک پہنچ گیا۔ تو اسے کہا گیا کہ اتنا کافی نہیں ہے ہماری ملاقات کے لیے، ابھی 2 برس مانگو۔ پھر وہ مانگنے چلا گیا، غزنی پہنچا، مانگتا تھا، روز حکم ہوا کہ جو مانگتے ہو خبردار 1 پائی تمہاری نہیں، یہ سب خرچ کرنا ہے۔ تو شہزادے نے ڈانٹ دیا۔ وہ ایک دن میں 4 مرتبہ گئے، اس سے کہا تم نوکری کیوں نہیں کرتے؟ اس کا اجازت نہیں ہے۔ اس کا کیا؟ ان کا اجازت نہیں۔ ان کا اچھا پھر یہ سارا یہ لے لو۔ انہوں نے کہا نہیں، بس اتنا دو جتنا تم غریبوں فقیروں کو دیتے ہو، اس کے زیادہ کیوں نہیں دیتے؟ اس کا اس کی بھی اجازت نہیں۔ اس کا مانگتے، اس کا میں معمور ہوں،
اسے فرمایا ہے مانگو۔ پھر ایک دن حکم ہوا کہ سب مانگنا بھی اب چھوڑ دو، جیب میں ہاتھ ڈالو اور ہم تمہارے ذریعے سے رزق تقسیم کریں گے۔ اور جیب میں ہاتھ ڈالے تو دونوں جیبوں میں، فرمایا اور اسے نیچے کرو۔ اس نے اور نیچے کیے تو کہا ساتوں زمینیں اور جتنے اس کے خزانے ہیں یہ سب میرے ہیں، اور میں تمہیں دے رہا ہوں، اور دو نعمتوں سے، ایک تو یہ کہ جو آئے مانگے اسے دے دینا، اور پھر میرے بندے ایسے بھی ہوں گے جو مانگنے سے گھبراتے ہیں، تو میں تمہیں علم دے دوں گا، جو آئے اس کی حاجت تمہیں پتہ چل جائے اور پھر تم اسے دے دو۔ مثنوی کی 5ویں جلد میں یہ تذکرہ بہت تفصیل سے آیا ہے، لیکن پھر آدمی ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے اس صدیقیت میں جہاں تو اور میں کی تفریق نہیں رہتی۔ بہرحال اس کو جو آپ نے تحریر فرمایا، تو دوسری راہ یہ بھی ہے، یہ ہے مشکل، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی اس راہ کو اپنائے اور اس کو امتحانات نہ پیش آئیں، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جس شیخ کے ذریعے سے اس راہ پہ چلنا چاہے اس شیخ پہ، اس کی حرکتوں پہ اسے اعتراض نہ پیدا۔ بس جو آدمی ان اعتراضات سے جان چھڑا کر نکل گیا وہ منزل تک جا پہنچا، اور جو وہاں اٹک گیا پھر کوئی اس کا علاج نہیں۔ اسی لیے بہت سے مشائخ ایسے ہیں جو ایک موقع پہ آ کے کسی کو فارغ بھی کر دیتے ہیں کہ بھائی اب جاؤ۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اپنی ذات کے لیے نہیں مرید کرتے پھرتے، وہ کہتے ہیں یار جاؤ، اللہ کی راہ یہ ہے، اور جب وہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کا حصہ میرے پاس نہیں ہے، یا یہ کہ اس کا میری اب نباہ نہیں ہو سکتی، تو ایسے ہی الگ ہو جاتے ہیں، جیسے موسیٰ اور خضر علیہ السلام قرآن میں آیا نا، الگ ہو گئی۔ اور پھر اس پہ ایک ظاہری مثال دیکھنی ہو تو ایک حضرت تھانوی نور اللہ مرکزو کے خلیفہ تھے، حضرت رحمۃ اللہ نے خانقاہ سے نکال دیا تھا، پھر اس پہ حضرت نے خود ایک رسالہ تحریر فرمایا، موذی مرید، ایسا مرید جو ایذا اور تکلیف پہنچائے۔ تو یہ سب اسی راہ کے قصے ہیں۔ مرد ہے تو یہ کام کرے، کتابیں پڑھنا، عقل، سوال جواب، یہ بچوں کے کام ہے یار، مرد ہے تو یہ کرے، ایک نگاہ بھی کافی ہے۔ علامہ اقبال نے ایسے ہی کہا ہے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، وہ ایسا مقام ہو نا یار، پھر تو بات ہے، پھر تو پنجہ لڑائے خدا کی تقدیر سے بھی۔